السلام علیکم سامعین کرام، 29 ربیع الاول ہے، 5 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے رائبین کا سالانہ تبلیغ اجتماع 2021 شروع میں جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بیرون ملک کے مہمانوں کے لیے دسترخوان کا منظر ہے۔ دوسری ویڈیو اس وقت کی ہے جب حضرت مولانا نذر الرحمن دامت برکاتہم کا بیان ہو رہا ہے اور لاکھوں تعداد میں فرزندان توحید کی بھیڑ اکٹھی ہے۔ رائبین کا سالانہ تبلیغ اجتماع 24 گھنٹے پہلے شروع ہو چکا ہے، جہاں لاکھوں فرزندان توحید شریک ہو رہے ہیں۔ شروع میں مولانا نذر الرحمن صاحب کا بیان ہوا ہے، جس میں آپ نے بتایا کہ ملت اسلامیہ کو نقصان اور خسارے سے بچانے کے لیے ایک ہی کارگر نسخہ ہے اور وہ ہے نیک عمل۔ مولانا نذر الرحمن نے حاضرین کو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی ہمیشگی کی زندگی کے بارے میں بتایا اور کہا یہاں جیسا بو گے وہاں ویسے ہی کاٹو گے۔ آخر میں ہم حضرت مولانا ابراہیم دیولا کے بیان کا ایک حصہ پیش کر رہے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی۔ وہاں سے ہمارے ساتھ حافظ عزیز احمد صاحب جڑے ہوئے ہیں، جیسے خبر آتی رہے گی ہم آپ کے سامنے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی بھی انہوں نے کئی بیان بھیجے ہیں اور جمعے کے بعد انشاءاللہ ایک بیان ہم اور اپڈیٹ کریں گے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے، قاعدے کی بات ہے، تجارت کی بات تجارت کے کام کے لیے ہوتی ہے، زراعت کی بات زراعت کے کام کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے ہی دین کی بات دین کی بات دین کے کام کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ دین کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ عمل نیت کے ساتھ ہوتا ہے اور نیت بھی عمل کے لیے ہوتی ہے۔ مختلف صورتیں ہیں نیت کی۔ ایک تو یہ ہے کہ بغیر نیت کے ہی کام کر لے، جیسے آج کل ہماری عادت ہو گئی، اس کا استحضار اور دھیان نہیں ہوتا کہ اللہ کی راضی کرنے کے لیے کام ہوتا ہے۔ ایسے نیت کے بغیر کوئی کام ہوگا وہ ایک عادت ہے جو پڑی ہوئی ہے۔ ایسے پوری نیت کے ساتھ کوئی کام ہوگا تو وہ برا ہوگا۔ تیسری بات کہ اچھی نیت کے ساتھ کام کریں تاکہ وہ عمل بنے اور نیک عمل بنے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ دو قاعدے ہیں، ایک پہلا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے۔
اس لیے نیت کو خالص بنانا اور اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت بنانا یہ مطلوب ہے ہر حال میں، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری اللہ آخرت بناوے، کیونکہ اللہ جس سے راضی ہوگا اس کی آخرت بنائے گی، اور یہی بڑا انعام ہے کہ آخرت بن گئی۔ تو نیت پر کہ اچھی نیت کے ساتھ، حدیث شریف میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے رکھا کرو تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ جیسے تھوڑا سونا ہو اور بہت سی مٹی ہو، بہت فرق ہے۔ ایسے ہی عمل تھوڑا ہوا لیکن ہوا اللہ کے لیے تو وہ بڑا ہے۔ تو یہ سکھایا گیا ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا۔ دوسری بات قاعدے کی یہ بتائیے کہ آدمی کا نصیب اور حصہ اتنا ہوگا جتنی اس کی محنت ہوگی۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ آدمی کا حصہ اور آدمی کا نصیب اتنا جتنے اس کی محنت۔ تو یہ دو قاعدے ہیں، انما لکل امرئ ما نوی، ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ آدمی کے لیے اتنا ہی حصہ ہے جتنی اس کی محنت ہے، کیونکہ دنیا محنت کے لیے پیدا کی گئی ہے اور آدمی کو اللہ نے محنت مشقت میں ہی پیدا کیا ہے۔ تو یہ قاعدے کی باتیں ہیں، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے بات کا۔ بات کے لیے نہیں ہوتی، جیسے اذان کے لیے نہیں ہوتی، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، اذان کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو دعوت جو ہوتی ہے وہ تو اللہ کے دین کے لیے اور عبادت کے لیے ہوتی ہے، کہ اس دعوت سے، اس محنت سے زندگیوں میں دین آوے۔ یہ اللہ نے دین کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ ہر ایک دنیا میں اپنا دین بناوے۔ اس لیے ہماری نیت، ہماری محنت اسی طرح کی ہو کہ جس سے حق تعالیٰ شانہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ قاعدہ ہے کہ آدمی کو نیت کے حساب سے ملے گا، اس لیے اپنی نیتوں کو بنانا ہے اور اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ جتنی ذمہ داری اتنی مدد، جتنی ذمہ داری اتنی مدد۔ المعونۃ علی قدر المعونہ، یہ بھی قاعدہ ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی اعانت اتنی آئے گی جتنی اپنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن حساب کا اسی لیے رکھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس نے ذمہ داری پوری کی ہے، کس نے ذمہ داری نہیں پوری کی ہے، کیسی پوری ہے، کتنی پوری کی ہے، اس کا حساب سامنے آ جائے۔ اس لیے ایک دن حساب کا بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو وہ یوم الحساب ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ الغرض یہ ہے کہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی ہے، سننے کی بھی ذمہ داری ہے، عمل کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور سننا، کیسا سننا اللہ چاہتے ہیں، کیسا سننا اللہ چاہتے ہیں۔ سب سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو سننا پسند ہے اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے کہ کیسا سننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یوں فرمایا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ میرے بندوں کو بشارت دو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں بشارتوں کے ذریعے سے۔ ہاں، ورنہ تو وہ تو دھمکا بھی سکتے ہیں، جی ہاں دھمکا سکتے ہیں، لیکن دھمکی دے کر کے نہیں بلایا ہے، بلکہ ہم کو بشارتوں کے ذریعے سے بلایا ہے کہ بندوں کو بشارت دو۔ فبشر عباد، کہ بندوں کو بشارت دو، بندوں کو خوشخبریاں دو اللہ کے انعام کی، اللہ کے اکرام کی۔ پھر اللہ اپنے شایان شان انعام فرمائیں گے، اپنے شایان شان اکرام کریں گے۔ آدمی تصور نہیں کر سکتا
جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ، تو کہ میرے بندوں کو بشارت سناؤ. یہ کون سے بندے؟ کہ الذین یستمعون القول، کہ وہ بندے کہ جو ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں. ہاں، یہ ارادے کے ساتھ بات سنیں، دھیان اور توجہ کے ساتھ بات سنیں. پھر سننے کے بعد فیتبعون احسنہ، کہ سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سننا سننے کے لیے نہیں ہوتا. سننا سننے کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ گانا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے. گانا ہوتا ہے وہ سننا سننے کے لیے ہوتا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں. وہ لغو ہے، لغو ہے. لیکن یہ سننا ایسا نہیں، یہ سننا عبادت ہے. کہ کیسے سننا؟ کہ دھیان سے سنتے ہیں اور اس کے بعد فیتبعون احسنہ، کہ سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں. کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب سننے کے بعد عمل کی ذمہ داری آئی تو اچھے سے اچھا عمل اور اونچے سے اونچا عمل اللہ کے لیے پیش کیا. اچھے سے اچھا عمل، ایک تو ہے سر سے اترنے کا عمل، وہ نہیں، بلکہ اچھے سے اچھا عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، ایسا عمل سننے کے بعد پیش کیا. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جانی طاقت دی ہے، مالی طاقت دی ہے، سمجھ دی ہے، اور ان سب کے لیے دین دیا ہے. ان سب کے لیے دین دیا ہے کہ اپنی جانی طاقت سے، اپنی مالی طاقت سے، اپنی سمجھ، اپنی فکر سے اپنے دین کی ذمہ داریوں کو پورا کرو. پیدا ہی اس لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پیدا اسی لیے کیا ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ سے پہلے نبیوں کے ذریعے سے جو ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ پوری ہو جائے. وہ ذمہ داری سیدنا آدم علیہ السلام سے زمانے سے چلی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر آ کر وہ پوری ہوئی ہے. آخری امت ہے اور ان کے ذمہ آخری ذمہ داری ہے. اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. بس آخری بات ہے، اصلی بات ہے، پوری بات ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنا دین بنانا ہے دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. یہ جملہ بشارت ہے. حدیث میں دو جملے ہیں. یہ جملہ بشارت ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. کتنا بڑا انعام ہے. دنیا کا سونا، دنیا کی چاندی، دنیا کی زمینیں، دنیا کی نعمتیں، یہ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ کہ انسانوں کے لیے خالص. اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اس کا تصور کرے دنیا میں کیا نہیں ہے. بہت ہے وہ ساری چیزیں کہ وہ تمہارے لیے پیدا کی ہے. تو یہ جملہ حدیث پاک کا بڑی بشارت ہے کہ ان دنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر اوپر سے یہ بھی فرمایا کہ خالی پیدا نہیں کیا بلکہ دنیا کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے. یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو جس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو تمہارے کام میں لگایا ہے. سخر لکم، ایک آیت میں سخر لکم ما فی الارض جميعا، زمین کی تمام چیزیں تمہارے کام میں لگائی گئی ہیں. اور ایک آیت میں وسخر لکم ما فی السماوات والارض، کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی سب چیزیں تمہارے کام میں لگائی ہیں. کتنے فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کے لیے، ہم کو خبر نہیں ہے. حفظہ فرشتوں کی جماعت ہے جو مستقل انسانوں کی حفاظت کے لیے ہے. اگر وہ فرشتہ نہ ہو تو شیاطین انسان کو اچک لیں.
کے لیے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہارے کام میں لگایا ہے، تو فرشتوں کو ہمارے کام میں لگایا ہے، اور تمام چیزیں ہمارے کام میں لگی ہے، اس کو مسخر کیا ہے، یعنی ہماری خدمت میں لگایا ہے۔ خالی پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا۔ چنانچہ لوگ اپنی حاجتیں راحتیں دنیا کے اسباب سے لیتے ہیں۔ یہ بات کسی پر ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم جو اپنے راحتیں لیتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وہ کس سے پوری کرتے ہیں؟ کہ دنیا کی ان اسباب سے ہماری راحتیں ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ہمارا گزارا ہوتا ہے، دن گزرتے ہیں۔ تو دنیا کو فرمایا تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بشارت دی کہ دنیا کی کوئی مخلوق تمہارے کام سے انکار نہیں کر سکتی۔ آدمی سمندر سے بھی خدمت لیتا ہے، کہ سمندروں سے مچھلی بھی نکالے گا، موتی بھی نکالے گا، اور سمندر کے سطح پر سفر بھی کرے گا۔ سمندر تو اندر جانے کے بعد پتہ چلے کہ سمندر کتنا بڑا ہے۔ جی ہاں، سمندر یعنی سب اندر۔ جب سمندر میں اندر پہلے پانی کے جہاز سے جاتے تھے ہم لوگ، 50 سال پہلے کی بات ہے، بمبئی سے۔ جب اندر گیا جہاز کی دنیا نظر نہیں آتی، پانی۔ جی ہاں، اس سمندر کو تمہارے کام میں لگایا کہ سمندر کی سطح پر آپ کے جہاز چلتے ہیں، سمندر سے مچھلیاں نکالتے ہیں، موتی نکالتے ہیں، سمندری راستے سے تجارتیں ہوتی ہیں بین الاقوامی۔ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا۔ سمندر نہیں کچھ نہیں کہتا، وہ کام میں لگا ہوا، اس لیے اس کو خاص طور سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، اللہ نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ ہم کو خبر نہیں ہے، سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ ہاں، اس سے تم مچھلی کھاتے ہو اور موتی نکالتے ہو۔ ہاں، موتیوں کی تجارتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بڑا انعام ہے کہ ہم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ جانور پیدا ہو کر مٹی ہو جائیں گے، جی ہاں، اور جس کے پاس یہ دین نہیں ہوگا وہ تمنا کرے گا کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، ہاں، اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ آخرت میں تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، جیسے جانور مٹی ہو گئے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، تو ہم کو دعوت دی ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہر نبی کی دعوت ہے، انبیاء کرام کی دعوت دنیا سے آخرت بنانے کی ہوتی ہے۔ دنیا سے دنیا بنانے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ دنیا سے آخرت بنانا، یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ بات تو یہ قارون سے کہی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا رشتہ داری کا آدمی تھا، اور اللہ نے اس کو مال دیا تھا۔ اس کو دعوت دی تھی کہ اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے، اپنے مال سے تو آخرت بنا لے۔ کتنی پیاری دعوت ہے کہ فانی چیز سے باقی بنا لے۔ آخرت اس کو آخرت کہتے ہیں کیونکہ وہ آخری ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں۔ آخرت کی کیا کیفیت ہے؟ آخرت کی کیا کیفیت ہے؟ آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں دو صفتیں ہیں آخرت کی، جو ہم کو نبیوں کے ذریعے سے ملی ہے۔ کیونکہ آخرت نبی ہی سمجھا سکتا ہے، آخرت پردے میں ہے، غیب میں ہے، غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا پھر اللہ کسی نبی کو بتا دے وہ جانتا ہے۔ تو آخرت کی کیفیت بتائیے
آخرت کیا چیز ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے کہ آخرت انسانوں کو بطور بدلہ کی ملے گی ایک بطور بدلہ کی ملے گی جیسے بازار میں آپ کوئی چیز جاتے ہیں بازار میں آپ جاتے ہیں تو وہاں سے چیزیں بطور بدلے کی ملیں گی کہ آپ مال دیں پیسے دیں گے وہ مال دے گا اور تیسری بات مانے ہوتی اگر کسی پر پیسے نہیں ہے تو اس کو مال نہیں ملے گا غریب آدمی بازار میں جاتا ہے تو اس کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنے بچوں کے لیے یہ بھی لیتا یہ بھی لیتا یہ بھی لیتا کہ بازار سنڈا کے آگم نظر شہید استراد الفرا کے اندر کہ بازار جتنا لگا ہوا ہوتا ہے غریب آدمی کا دل اتنا ہی پریشان ہوتا ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں یہ کرتا کیوں کہ وہاں چیز بدل سے ملتی ہے پیسے دیں گے مال ملے گا پیسے دیں گے سودا لیں گے ایسے ہی آخرت بدلہ کے ملے گی یہ کہنا ہے ویسے نہیں ملے گی بطور بدلہ کے ملے گی اس لیے ذمہ داری لینی آخرت کی ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی کو دو گڈیاں